نبیل کب کا کمرے سے باہر جا چکا تھا، لیکن کوکب ابھی تک سکتے کے سے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں رہ رہ کر نبیل کے جملے گونج رہے تھے۔ اس نے کتنی بے دردی سے اس کی ذات کو تنقید اور تحقیر کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے وابستہ اپنے تعلق پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے شادی کے فیصلے پر جو اس نے 7 سال قبل کیا تھا افسوس کا اظہار کیا تھا۔ کس لیے؟ کیا قصور تھا اس کا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ نبیل سے عمر میں 6 سال بڑی تھی؟ لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہ تھی جس پر وہ اس کو 10 باتیں سنا کر چلا جاتا۔ کوکب سے شادی سراسر نبیل کی پسند اور ضد کا نتیجہ تھی۔ اس وقت خود کوکب سمیت سبھی نے اس کو اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کوکب کو رضامند کر کے ہی دم لیا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ کوکب اپنے چکراتے سر کو تھامتی ہوئی اٹھی تھی اور بمشکل تمام اپنے بستر پر پہنچ کر اس پر گر سی گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے اور ماضی کے بند دریچے خود بخود ہی واہ ہوتے چلے گئے تھے۔ کوکب کالج میں لیکچرار تھی اور کالج میں پڑھاتے ہوئے اس کو 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ زیادہ تر 3rd یا فائنل ایئر کی کلاسز لیتی تھی۔ اس کی عمر تو 28 سال ہو چکی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ بمشکل 22-23 سال کی ہی لگتی تھی۔ ایک تو اس کا قد کم تھا، دوسرے بالوں کا سٹائل ایسا تھا جو اسے چھوٹا ظاہر کرتا۔ اس کے بال بالکل چھوٹے کٹے ہوئے تھے جو اس پر بہت سوٹ بھی کرتے تھے۔ اس کی ظاہری شخصیت بہت متاثر کن تھی اور اس کا پڑھانے کا انداز بھی اچھا تھا کہ اسٹوڈنٹس اس کو بے حد پسند کرتے۔ پسند کرنے والوں میں لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کا اندازہ خود کوکب کو بھی تھا، لیکن وہ سب بہرحال اس سے کافی چھوٹے تھے۔ اس دفعہ جو کلاس پاس ہو کر 3rd ایئر میں آئی تھی، اس میں نبیل نامی لڑکے نے جلد ہی سب ٹیچرز کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بے حد قابل اور ذہین لڑکا تھا۔ پچھلے 2 سال سے اس نے نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نصابی اور غیر نصابی دونوں سرگرمیوں میں وہ آگے آگے رہتا تھا، اس لیے سب اس کو پسند کرنے لگے تھے۔ خود وہ کوکب کے پاس بہانے سے بہت چکر لگاتا رہتا، لیکن کوکب نے اس بات پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا اور نبیل فائنل ایئر میں آ گیا۔ اس دن کوکب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے لیکچر کی تیاری کر رہی تھی، جبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ساتھ ہی دروازہ کھول کر نبیل نے اندر جھانکا۔ "مے آئی کم ان مس؟" کوکب نے چونک کر سر اٹھایا اور نبیل کو دیکھ کر مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اندر چلا آیا۔ "نبیل کیسے ہو؟ کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟" "بالکل ٹھیک مس، بس آپ کی نظر کرم چاہیے۔" وہ شوخی سے بولا تو وہ بھی ہلکے سے ہنس دی۔ "تم جیسے لائق شاگردوں پر تو سب اساتذہ کی ہی نظر کرم رہتی ہے۔ مجھے سب کی پرواہ نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ چاہیے۔" نبیل نے کہا تو جانے کیوں کوکب کو اس کا انداز کچھ بدلا بدلا سا لگا، لیکن اس نے دانستہ اس کے لہجے اور انداز کو نظر انداز کر دیا اور اس سے اس کے مسائل پوچھنے لگی جو وہ اس سے پوچھنے آیا تھا۔ نبیل بھی شاید اس کے برا مان جانے کے ڈر سے مزید کچھ نہ بولا تھا اور سنجیدگی سے اپنے مسائل اس سے ڈسکس کرنے لگا، لیکن پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ جب بھی موقع ملتا کوئی بھی ذو معنی بات، کوئی معنی خیز سا فکرہ وہ کوکب کی طرف اچھال دیتا اور اس کی ناگواری سے دیکھنے پر فوراً معصوم سا بن جاتا اور کوکب چاہنے کے باوجود اس کو کچھ نہ کہہ پاتی۔ ہاں، اس نے اتنا ضرور کیا تھا کہ اب اس سے سختی سے بات کرنے لگی تھی، لیکن نبیل پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ یوں ہی یہ سال بھی گزر گیا اور نبیل نے شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ٹاپ کیا تھا۔ جس دن اس کا نتیجہ آیا اس دن وہ بطور خاص کوکب سے ملنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ خود کوکب بھی اس دن نبیل کے شاندار رزلٹ پر اس سے خاصی خوش تھی، اس لیے اس کے پچھلے رویے کو فراموش کر کے خوش دلی سے اس سے ملی تھی۔ "بہت بہت مبارک ہو نبیل، تم نے واقعی بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ تمہیں جیسے شاگرد ہوتے ہیں جو ہم اساتذہ کے لیے باعث فخر ثابت ہوتے ہیں۔" اس نے سچے دل سے نبیل کی تعریف کی تھی، جس پر وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ "شکریہ کوکب، بہت بہت۔" اس نے آج پہلی دفعہ اس کو مس کوکب کے بجائے صرف کوکب کہہ کر مخاطب کیا تھا اور وہ بری طرح چونک پڑی تھی۔ پھر قدرے ناگواری سے بولی تھی، "مس کوکب۔" "نہیں، صرف کوکب۔" اس نے بڑی دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں، اور وہ کوئی ٹین ایجر ناچ سمجھ سی لڑکی تو تھی نہیں جو اس کی حرکتوں پر گھبرا جاتی، جب ہی بڑے تلخ لہجے میں بولی تھی، "میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔" "میں سمجھاتا ہوں۔" وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا، جس پر وہ بری طرح تپ گئی تھی۔ "مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک تم کو اپنے اساتذہ سے بات کرنے کی تمیز نہ آ جائے۔ پچھلے 1 سال سے میں تمہارے یہ انداز برداشت کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ تھے
اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری اسٹڈیز پر میری وجہ سے خراب اثر پڑے، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو مجھ سے تمیز سے بات کرو ورنہ پھر میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں کہتی چلی گئی تو وہ ایک دم سے جیسے سنبھل گیا تھا۔ اس نے فوراً نہ صرف اپنی نظریں جھکا لی تھیں بلکہ جب بولا تو انداز میں بھی احترام تھا۔ سوری مس کوکب، شاید آپ کو میرا انداز برا لگ گیا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، لیکن میں آج آپ سے وہ بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا جو پچھلے 2 سال سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ نظریں جھکائی بڑے سنجیدگی سے بولا تھا تو اس کے انداز بدلنے پر کوکب کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ جبھی وہ قدرے نرمی سے بولی، کہو کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری بھی لگے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پورے اطمینان اور سکون سے بات کریں گی اور مجھے میرا پوائنٹ آف ویو بتانے کا پورا موقع دیں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا، پھر وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبیل کے الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم ہرگز نہیں تھے۔ اس سے 6 سال چھوٹا لڑکا جس کو وہ پچھلے 2 سال سے پڑھا رہی تھی آج اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دماغ گھوم گیا، جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس لڑکے کا دماغ کیسے درست کرے کہ وہ جلدی سے بول پڑا، پلیز مس کوکب، آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، میں واقعی شٹ اپ نبیل، میں تم سے مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے بارے میں اس انداز سے بھی سوچ سکتے ہو۔ کیا کہا ہے کسی نے، مرد ہر پرائی عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، رشتوں کا احترام اور تقدس کرنا آتا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اس نے بڑی نفرت سے کہا تھا، جس پر ایک لمحے کے لیے نبیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی ہے کہ کسی کو شادی کے لیے پرپوز کرنا بہت بری بات ہے؟ کسی کو شادی کے لحاظ سے پسند کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ رہا رشتوں کا احترام تو مس کوکب، میں واقعی آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، بہت عزت ہے میرے دل میں آپ کی، اور اپنی ٹیچر سے شادی کرنا نہ مذہباً گناہ ہے نہ ہی قانوناً، پھر آپ کس بات پر اس بری طرح سے ناراض ہو رہی ہیں؟ نبیل نے بھی تھوڑی برہمی سے کہا تھا، تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ میں تمہارے برابر کی یا تم سے چھوٹی نہیں ہوں، 5-6 سال تو میں بڑی ہوں گی تم سے۔ تم نے یہ بات کہتے ہوئے اپنی اور میری عمروں کے فرق کا بھی لحاظ نہ کیا، اور نہ ہی یہ سوچا کہ تمہاری اس فضول بات سے مجھے کتنا دکھ ہوگا۔ عمروں کے فرق کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی مذہب ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ اس نے دلیل دی، تم مذہب کو بیچ میں مت لاؤ، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کا حوالہ دو، وہ بہت بلند شخصیات ہیں، ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ، اور پھر میں بحث میں پڑنا نہیں چاہتی، اگر تم نے مجھے پروپوز کیا بھی ہے تو میں انکار کرتی ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی میں ایسا؟ مجھے انکار کا حق حاصل ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ تو وجہ ضروری نہیں ہے، میں بغیر وجہ کے بھی انکار کر سکتی ہوں، اور پلیز اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی، اور وہ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا، لیکن اس نے کوکب کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی کالج آ جاتا اور کوکب سے مل کر اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے یہاں لیکچررشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا، اور اس بات کی پوری امید تھی کہ اس کو یہاں جاب مل جائے گی، اور کوکب اس وقت کے آنے سے پریشان تھی۔ پھر 2 مہینے کے عرصے میں نبیل کو نہ صرف کالج میں جاب مل گئی، بلکہ اس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اپنے رشتے کے لیے کوکب کے گھر بھی بھجوا دیا۔ نبیل کے والدین حیات نہیں تھے، ایک بڑے بھائی تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں تھے، اور ایک شادی شدہ بہن تھیں۔ جس دن کوکب کے یہاں نبیل کا رشتہ آیا سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ کوکب کی ایک دفعہ پہلے منگنی ہو کر ٹوٹ چکی تھی، اس کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے اس کا رشتہ کہیں بھی نہ ہو پایا تھا، اور اب ایک دم سے اس کے لیے رشتہ آ گیا تھا، رشتہ بھی ایسا کہ نہ اقرار کرتے بن پڑتی نہ انکار کیا جاتا تھا۔ اگر معاملہ عمروں کے فرق کا نہ ہوتا تو یقیناً فوراً ہی حامی بھر لی جاتی، لیکن اب سبھی لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ گو کہ دیکھنے میں نبیل اس سے چھوٹا تو ہرگز بھی نہیں لگتا تھا، اپنے 6 فٹ کے قد اور اچھی جسامت کی وجہ سے وہ تقریباً ایک جتنے ہی لگتے تھے، اور اگر کسی کو بتایا نہ جاتا کہ وہ نبیل سے بڑی ہے تو یقیناً کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن گھر والوں کو اور خود کوکب کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے سب اندر ہی اندر ڈر رہے تھے یہ رشتہ جوڑتے ہوئے۔ سب کو ایک ہی اندیشہ تھا کہ کہیں بعد میں نبیل کو اپنی جذباتیت پر پچھتاوا نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس نہ ہونا شروع ہو جائے کہ اس نے جذبات میں آ کر ایک غلط فیصلہ کر لیا ہے۔
اپنے اس خدشے کا اظہار کوکب کے ابو نے نبیل پر بھی کر دیا تھا، جس پر نبیل نے پورے اعتماد کے ساتھ ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ واقعی کوکب کو بے انتہا چاہتا تھا اور ہر صورت اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس دن پھر وہ اس کے روم میں چلا آیا تھا۔ کوکب اس کو سامنے پا کر ہمیشہ کی طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک طرح سے اس ٹاپک سے عاجز سی آ گئی تھی۔ ادھر نبیل تو جیسے تہیا کر کے بیٹھا تھا کہ اس کو قائل کر کے ہی دم لے گا۔ جب بھی روز اس کے پاس چلا آتا تھا، ابھی بھی وہ یقیناً اسی لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اس لیے کوکب نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی کہہ دیا، پلیز نبیل، مجھ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیوں کوکب؟ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کس بات سے پریشان ہیں؟ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ اب تو میں نے جاب بھی شروع کر دی ہے، میرے پاس چھوٹا ہی صحیح لیکن 1-2 کمروں کا فلیٹ ہے، میں آپ کو اچھی طرح رکھ سکتا ہوں، پھر آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ نبیل نے جرح کی۔ جب سے اس کو جاب ملی تھی، اس نے کوکب کے برا ماننے کے باوجود اس کو مس کوکب کے بجائے کوکب ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ کوکب جو اب تک اس پر صحیح طور سے اپنے اندیشے ظاہر نہیں کر پائی تھی، بالآخر تھک کر اس سے سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ صاف بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پتا ہے ایسی شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔ ابھی تم جذباتی ہو رہے ہو، اس لیے تم کو غلط چیز بھی صحیح نظر آ رہی ہے، سمجھانے والے دشمن لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کچھ عرصے کے بعد تمہارا جذباتیت کا یہ طوفان تھمے گا تو تمہارے پاس اور شاید میرے پاس بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ میرا یقین کریں، میں نے آپ سے محبت کی ہے، سچی محبت، کوئی کھیل نہیں کھیلا ہے، میں واقعی آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ کوئی 4 دنوں کی بات نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگی۔ میں پورے خلوص اور سچائی سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں اور آئندہ بھی ہمیشہ آپ کو اسی طرح چاہتا رہوں گا۔ آپ چاہیں تو کسی بھی قسم کی گارنٹی لے لیں مجھ سے، آپ صرف عمروں کے فرق کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ نہ کریں پلیز۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ انکار بعد میں ہم دونوں کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ پلیز کوکب، آپ میرے اوپر اعتبار کریں۔ نبیل نے کچھ اس لجاجت سے کہا تھا کہ کوکب چند لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ نبیل کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں اس کے لیے محبت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے 3 مہینوں کے مسلسل انکار نے اس کے وجیح چہرے پر اداسیاں رقم کر دی تھیں، اور پھر نہ جانے وہ فیصلے کی کون سی گھڑی تھی کہ اس نے بالآخر نبیل کے منہ زور جذبوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اس کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ نبیل کو تو یقین نہ آتا تھا، مارے خوشی کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ کوکب، انشاءاللہ تم کو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اس نے پہلی بار کوکب کو تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اب کوکب نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر بہت جلدی سب کچھ طے ہو گیا تھا، اور وہ 1 ماہ کے قلیل سے عرصے میں دلہن بن کر اس کے چھوٹے سے فلیٹ کو آباد کرنے آ گئی تھی۔ کالج میں سبھی اس شادی پر جہاں حیران ہوئے، وہاں خوش بھی ہوئے تھے۔ کوکب بھی ہر دل عزیز ٹیچر تھی، اس کے کولیگز اس کو پسند کرتے تھے، سبھی نے اس کی نئی زندگی پر اس کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نوازا تھا۔ یوں وہ نبیل کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ شروع کے دن تو واقعی اتنے اچھے گزرے کہ کوکب کو اپنا فیصلہ بالکل صحیح محسوس ہونے لگا تھا۔ نبیل اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ دونوں کی جاب چونکہ ایک ہی جگہ تھی، اس لیے ساتھ ہی آتے جاتے تھے، لیکن اب نبیل کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت فوری طور پر تو اس نے محض کوکب کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں جاب کر لی تھی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے کہیں اور جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر جلدی اس کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی تو اس نے کالج کی نوکری چھوڑ دی۔ جاب اگرچہ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن ترقی کے مواقع موجود تھے، اس لیے اس نے پوری تندہی سے وہاں کام شروع کر دیا تھا۔ زندگی اب تک پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی، جب ہی نبیل کو شام میں MBA کرنے کا خیال آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں تو گھر ہی مشکل سے چلتا تھا، وہ اپنی پڑھائی کا خرچ کیسے اٹھاتا؟ جب بھی اس کی خواہش دیکھتے ہوئے کوکب نے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری سنبھال لی، اور وہ بھی کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گیا تھا۔ اس نے IBA میں داخلے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور جلدی اس کا وہاں داخلہ ہو گیا تھا۔ یوں وہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا۔ ویسے تو اس کی ہفتے میں 2 ہی کلاسز ہوتی تھیں، لیکن باقی 5 دن بھی یا تو وہ خود گھر پر پڑھتا یا دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کا پروگرام بن جاتا۔ اس طرح کوکب اکثر ہی شامیں اب تنہا گزارنے لگی تھی، لیکن اس کو بہرحال اس بات کا اطمینان تھا کہ یہ پیریڈ عارضی ہے۔ 4-5 سال میں اس کا MBA مکمل ہو جانا تھا، پھر یقیناً ایک بہتر اور روشن مستقبل ان کا منتظر ہوتا۔
خود نبیل کو بھی اپنی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی مصروفیت کا احساس تھا، اس لیے وہ کوشش کرتا تھا کہ اتوار کا دن صرف کوکب کے ساتھ گزارے۔ وہ دونوں اتوار کے روز کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے یا رشتہ داروں وغیرہ کے ہاں ملاتے۔ یوں زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی۔ اس دوران وہ ایک پیاری سی بیٹی کے والدین بھی بن گئے۔ اس کا MBA بھی بالآخر مکمل ہو گیا، ساتھ ہی اس کو ایک اور کمپنی میں بہت اچھی جاب بھی مل گئی۔ اس جاب میں نہ صرف اس کی تنخواہ زیادہ تھی بلکہ اس کو دفتر کی طرف سے رہائش بھی مل گئی تھی، اس لیے اب وہ شہر کے ایک اچھے علاقے میں رہنے لگے تھے۔ نبیل یہاں جاب کر کے بہت خوش رہنے لگا تھا۔ خوشی تو کوکب کو بھی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی کیونکہ نبیل اب آفس سے بہت دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ کوکب کو انتظار کرتے کرتے دوپہر سے شام اور پھر رات ہو جاتی، حتیٰ کہ اس کی 4 سالہ بیٹی مہوش بھی باپ کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو جاتی۔ پھر کہیں رات گئے نبیل کی واپسی ہوتی۔ کچھ عرصے تو کوکب نے بڑی خاموشی سے اس کی اس روٹین کو برداشت کیا، پھر ایک دن بلاخر اس نے نبیل کو ٹوک ہی دیا۔ تم بہت دیر سے آنے لگے ہو، مہوش بھی روز دیر تک تمہارا انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کام کرنے جاتا ہوں، آوارہ گردی نہیں کرتا پھرتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں گھر میں ہر وقت تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا یا مہوش کے ساتھ وقت برباد کروں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں جو دفتر کے بعد بھی مجھے نپٹانے ہوتے ہیں۔ اس نے بڑے تند لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر حیران سی رہ گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے پوچھ نہ سکی کہ ایسے کون سے کام تھے جو آدھی رات تک ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس نئی نوکری سے پہلے تک وہ پھر بھی کبھی کبھار گھر میں ٹک جاتا تھا، لیکن اب تو مشکل ہی تھا کہ وہ کبھی دفتر سے واپسی پر سیدھا گھر آ جائے۔ نہ جانے اس نے کیا مصروفیات اپنائی ہوئی تھیں۔ نبیل کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ جس دن اس کی مصروفیات کی خبر کوکب کو ہو گئی، گھر میں ایک طوفان آ جائے گا، اور وہ قبل اس وقت کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل اس نئے دفتر میں جہاں بہت سے نئے لوگوں سے ملاقات اور دوستی ہوئی تھی، وہیں اسمارٹ اور ماڈرن سی لیلا بھی اس کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ لڑکیوں سے دوستی کرنے میں تو وہ ہمیشہ سے ہی مہارت رکھتا تھا، سو لیلا سے بھی فوراً دوستی گانٹ لی۔ خود لیلا کا تعلق ایک بے حد امیر اور خاصے آزاد خیال گھرانے سے تھا، سو وہ بھی اس دوستی کو بے حد انجوائے کرتی تھی، حتیٰ کہ وقت بے وقت اس کے ساتھ گھومنے پھرنے میں بھی کوئی حرج نہ سمجھتی تھی۔ تقریباً ہر روز ہی وہ دونوں دفتر کے بعد اٹھ کر کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے۔ لیلا کی خوبصورت شخصیت، اس کا گفتگو کرنے کا بااعتماد انداز اور بے تکلف اور منفرد انداز، اور سب سے بڑھ کر اس کی بے تحاشا دولت کی کشش، یہ ایسے عوامل تھے جنہوں نے نبیل کو اس کے بارے میں کسی اور انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خود لیلا کے انداز و اطوار اس کے لیے اتنے حوصلہ افزا تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوش فہمی کا شکار ہونے لگتا اور اس کے حوالے سے مستقبل کے خواب بننے لگتا۔ کوکب سے شادی اب اس کو اپنی سب سے بڑی حماقت لگنے لگی تھی۔ کتنا بے وقوف ہوتا تھا وہ ان دنوں، کوکب کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہ سوچا تھا اس نے، عمروں کے فرق کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، اور اب یہی فرق سب سے زیادہ اس کو برا لگنے لگا تھا۔ کوکب مہوش کی پیدائش کے بعد سے ہی اپنے آپ سے لاپرواہ ہوتی چلی گئی تھی۔ پھر نبیل مصروفیت کی وجہ سے بچی کی پرورش اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے کوکب کے اس روپ کو اس سے چھین لیا تھا جس سے وہ دیوانہ ہوا تھا۔ کوکب کی صحیح عمر اب اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ ایسے میں جب کوکب نبیل کے سامنے آتی تو بے ساختہ ہی اس کو اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا احساس ہونے لگتا۔ لیلا کو اس نے کوکب اور مہوش کے بارے میں بتایا، اپنی کوکب سے طوفانی محبت کی داستان چھپائی تھی۔ اس نے اس شادی کو سراسر ایک غلطی کا نام دیا تھا۔ پتہ نہیں لیلا نے اس کی بات کو صحیح لیا تھا یا نہیں، لیکن فی الوقت تو اس کا رویہ ویسے ہی تھا۔ آئے دن نبیل کے ساتھ اس کی ہوٹل بازی، فلم دیکھنے کے پروگرام بنتے۔ شہر میں کہیں کوئی سرکس لگی ہو یا کوئی کنسرٹ ہو رہا ہو، لیلا کا جانا ضروری ہوتا۔ ایسے میں وہی ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیلا کے اس حوصلہ افزا رویے کو دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ مناسب موقع دیکھ کر وہ لیلا کو پروپوز کر دے گا۔ وہ جلد از جلد اب لیلا کو حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کو آس تھی کہ وہ اس جیسے ہینڈسم بندے کے لیے ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ لیلا سے شادی کرنے کے لیے اگر اس کو کوکب اور مہوش کو چھوڑنا پڑا تو وہ یہ بھی کر لے گا۔ اب وہ ہر صورت لیلا کو اپنانا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ قبل از وقت کوکب کو کوئی بات پتہ چلے۔ آج بھی وہ حسب معمول لیٹ آیا تھا۔ کوکب کی طبیعت 2 دن سے خراب چل رہی تھی۔ مسلسل بخار سے اس کو کمزوری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کوکب اور مہوش کو اس کے نانا نانی کے ہاں رہنے بھجوا دیا تھا۔
وہ نبیل کے انتظار میں بیماری کے باوجود ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آج اس کے لیٹ آنے پر وہ غصے میں آ گئی اور اس نے سختی سے کہا تھا کہ آئندہ وہ وقت پر آیا کرے۔ وہ روز روز آدھی رات تک اس کے لیے نہیں جاگ سکتی، اور اس کا یہ کہنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ نبیل نے اس کو وہ باتیں سنائی تھیں کہ ایک لمحے کو کوکب کو یقین ہی نہ آیا تھا کہ یہ وہی نبیل ہے جو اس سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ اس نے کتنے تحقیر آمیز انداز میں کہا تھا، نہیں جاگ سکتی تو چلی جاؤ اپنی اماں کے گھر، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کبھی صورت دیکھی ہے اپنی آئینے میں؟ عورتیں تو تمنا کرتی ہیں مجھ جیسے شوہر کی، اور تم کتنی ناقدری عورت ہو۔ تم نے کبھی بھی میرے جذبات و احساسات کا خیال ہی نہیں کیا۔ میں تو روتا ہوں اس گھڑی کو جب میں نے تم جیسی بوڑھی روح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جان سکتا کہ تمہارے اندر لڑکی کے بجائے کسی بوڑھی کی روح ہے، تو میں کبھی بھی تم سے شادی کی حماقت نہ کرتا۔ تمہارے پاس میرے لیے سوائے نصیحتوں اور روک ٹوک کے کچھ نہیں ہے۔ گھر آتے ہی تمہارا ٹیپ آن ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کیا کرتے رہے؟ کہاں گئے تھے؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، کبھی اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس نے بے حد تلخی اور نفرت سے کہا تھا، اور پھر غصے میں بھرا ہوا دوبارہ گھر سے نکل گیا تھا۔ اور کوکب، اس کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سنگ دل اور بے حس انسان کو روک سکتی، اس سے اپنا نہ کردہ جرم پوچھ سکتی۔ اس نے کب اس کو نصیحتیں کی تھیں اس کو قطعی یاد نہیں تھا۔ ہاں، نبیل کی بے توجہی نے اس کو خود سے غافل ضرور کر دیا تھا، لیکن اس نے کبھی نبیل کے آرام و سکون میں کوئی کمی آنے نہیں دی تھی۔ اس کا ہر کام وہ اب بھی بہت محبت اور شوق سے کرتی تھی۔ اس کی پوری تعلیم کا خرچہ بھی اس نے ہی اٹھایا تھا۔ یہی نہیں، ویسے بھی نبیل کے کہنے میں آ کر اس نے وقتاً فوقتاً اپنی جمع کی ہوئی رقم اس کے حوالے کر دی تھی، جس کو واپس کرنے کا خیال نبیل کو بھول کر بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ نبیل کی تلخ اور کڑوی باتیں، اس کے بے حس رویے کو بھی ہنس کر برداشت کیا تھا، جس کا صلہ اس نے آج ان الفاظ کے ذریعے دے دیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کب رات ڈھلی اور کب صبح ہوئی۔ طبیعت تو اس کی پہلے ہی خراب تھی، نبیل پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، لیکن اب اس کو نبیل کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ بمشکل تمام اٹھی تھی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے وضو کیا اور خدا کے حضور جھک گئی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ دیر تک رونے کی وجہ سے سر تو بھاری ہو گیا تھا، لیکن دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر جیسے تیسے چائے بنائی اور بسکٹ کے ساتھ دوائی بھی کھائی، پھر خاموشی سے جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ نبیل اس وقت غصے میں بھرا گھر سے باہر تو نکل گیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کو اپنے کالج کے دوست حیات کا گھر ہی مناسب لگا، سو وہ رات گزارنے اس کے ہی دروازے پر دستک دینے پہنچ گیا۔ ویسے بھی حیات اب تک غیر شادی شدہ تھا اور اپنی امی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہاں رکنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حیات اس کو آدھی رات کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہی نہیں پریشان بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نے حیات کو زیادہ تفصیل بتانا مناسب نہ سمجھا۔ بس اتنا ہی کہا کہ کوکب سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ حیات نے بھی مزید کوئی تفتیش نہیں کی تھی اور اس کو سونے کے لیے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ حیات کے روکنے کے باوجود ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر روانہ ہو گیا تھا۔ آج اس کو لیلا سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لیلا کو آج ضرور پروپوز کر دے گا۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑاتا آفس پہنچا تھا، لیکن لیلا اب تک نہیں آئی تھی۔ اس نے گن گن کر وقت گزارا اور بالآخر وہ چلی آئی، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی۔ ہیلو نبیل، کیسے ہو؟ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح بے تکلف تھا۔ ٹھیک نہیں ہوں، نبیل نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ واٹس رانگ ود یو؟ نتھنگ از رانگ، ایکچولی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کہو نا، میں سن رہی ہوں۔ وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں، یہاں نہیں، کہیں باہر چلو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت ابھی تو آفس ٹائم شروع ہوا ہے۔ اس نے حیرت سے نبیل کو دیکھا تو وہ جلدی سے بول پڑا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اوکے، چلتے ہیں، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر جلد ہی وہ ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں، اب کہو کیا بات ہے؟ لیلا، میں تم کو کیسا لگتا ہوں؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جیسے ہو ویسے ہی لگتے ہو۔ کیسا ہوں میں؟ وہ متجسس ہوا۔ کریک، وہ شرارت سے بولی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ پلیز لیلا، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں،
سنجیدگی سے میری بات کا جواب دو۔ اوہ سیریسلی؟ تو سنو، تم ایک اچھے آدمی ہو، ذہین ہو، محنتی ہو اور ہینڈسم ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلکشی سے مسکرائی تو وہ بھی کھل اٹھا اور اس کے خوبصورت نازک سے ہاتھ پر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا، سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ واٹ؟ شادی، وہ بھی تم سے؟ وہ حیرت اور غصے کی زیادتی سے ایک دم سے ہی اچھل ہی پڑی، اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا تھا، پھر بہت طنزیہ لہجے میں بولی، مسٹر نبیل، آئی تھنک یو آر ناٹ ان یور سینسز۔ میرا خیال ہے تم حواسوں میں نہیں ہو۔ لیلا کے اس ریمارک پر وہ حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کیوں، میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ تم کو شبہ ہونے لگا ہے کہ میں حواسوں میں نہیں ہوں؟ تم ابھی خود کہہ چکی ہو کہ میں ہینڈسم، ذہین اور محنتی آدمی ہوں، پھر تم مجھ سے شادی سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ تمسخر سے ہنس پڑی۔ مسٹر نبیل، آپ شاید اپنی ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ آلریڈی میرڈ ہیں اور ایک عدد بچی کے باپ ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ان دونوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میرے خیال میں تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو وہ تائید میں سر ہلاتی ہوئی اطمینان سے بولی، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، میں واقعی تم کو پسند کرتی ہوں، لیکن صرف ایک دوست کی حیثیت سے، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ آئی ایم آلریڈی انگیجڈ ود مائی کزن فیروز۔ کیا کہہ رہی ہو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نبیل کے اوپر صدمے کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ میرے خیال میں یہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ میں تم کو اپنی ہر پرسنل بات بتاتی۔ میری منگنی تو 2 سال قبل ہو چکی ہے۔ فیروز میرا تایا زاد ہے، بہت ہینڈسم اور جینیس۔ آج کل وہ بزنس سیٹ کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے، جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، ہم لوگوں کا وہیں سیٹل ہونے کا پروگرام ہے۔ وہ اپنے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے تفاخر سے بولی، پھر ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈال کر عجیب سے انداز میں مسکرائی اور بولی، ویسے حیرت ہے، تم نے یہ کس طرح فرض کر لیا کہ میں تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گی؟ کیا تمہارے خیال میں میرے لیے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ جاب تو میں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے شوقیہ کر رہی ہوں، ورنہ خود میرے فادر اتنے امیر ہیں کہ ہماری اپنی کئی میلز اور فیکٹریز ہیں۔ تم جیسے نہ جانے کتنے ورکرز تو ہمارے ہاں ملازم ہیں۔ اگر میں نے تم سے کولیگ ہونے کے ناطے دوستی کر لی تو تم نے اس دوستی کو الگ ہی رنگ دے دیا۔ وہی ٹپیکل مڈل کلاس والی ذہنیت، جو لڑکی آپ سے اچھی طرح ہنس بول لے سمجھ لو وہ آپ سے عشق کرتی ہے۔ اس نے بے حد طنزیہ انداز میں نبیل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بڑا خاموش سا بیٹھا تھا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اوکے اب میں چلوں گی، دفتر سے دیر ہو رہی ہے، گڈ بائے۔ وہ تو اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن نبیل ابھی تک ایک صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ جب ہی لیلا کے رویے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کو ایک دم سے بالکل اچانک ہی کوکب کا خیال آ گیا۔ خود اس نے بھی تو کل رات کوکب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا، وہ بھی اس لیلا کی خاطر۔ اوہ کہیں کوکب ناراض نہ ہو جائے، لیلا تو ہاتھ سے نکل ہی گئی تھی۔ وہ ویسے ہی جذباتی صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا، مزید کوکب کی ناراضگی فی الحال برداشت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دفتر کے بعد گھر میں سکون غارت ہو جاتا۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے اٹھا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو صبح کے 11:30 ہی ہوئے تھے۔ دروازے پر تالے نے استقبال کیا، گویا کوکب گھر پر نہیں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آیا وہ معمول کے مطابق کالج ہی گئی ہے اور اب تک نہیں لوٹی یا کہیں اور گئی ہے۔ بہرحال چابی اس کے پاس بھی تھی، سو وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ گھر میں ایک جامد سناٹا طاری تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں ہر چیز معمول کے مطابق اپنے ٹھکانے پر سلیقے سے جمی تھی۔ کوکب بلا شبہ ایک بہترین سلیقہ مند عورت تھی، گھر کا کونا کونا چمکا کر رکھتی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک سفید پرچے نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، جو ان دونوں کی شادی کی تصویر کے نیچے رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی پرچہ اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نبیل، کل رات کے تمہارے الفاظ اور لہجے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب تک 7 سالوں سے ان آنکھوں پر تمہاری جھوٹی چاہت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جبھی میں وقت کے ساتھ تمہارے بدلتے رویے کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ مجھے قطعی اندازہ نہ ہو سکا کہ کب میری ذات تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بن گئی۔ شاید اس وقت جب تم نے MBA مکمل کر لیا، یا شاید اس وقت جب تم کو ایک بہتر جاب مل گئی۔ میں یقیناً نادان تھی جو 7 سال قبل تمہاری باتوں میں آ گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ تم کو دراصل ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو تم کو سپورٹ کر سکے، مالی طور پر مضبوط ہو اور تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھا سکے۔
تم چونکہ کم حیثیت کے تھے اس لیے تم کو امید نہیں تھی کہ کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی فوری طور پر ہو جائے گی، اس لیے تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کھیلا اور بہت ہی خوبی سے کھیلا۔ تمہاری شاندار اداکاری پر واقعی داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ تم نے جس طرح مجھ سمیت سب کو بے وقوف بنایا وہ تمہاری شاندار کارکردگی کی دلیل ہے، لیکن اب جب کہ تم نے میرے اوپر حقیقت واضح کر دی ہے تو میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے، وہ یہ کہ میں تمہاری زندگی کو مزید پچھتاووں کی نظر نہیں کروں گی۔ میں مہوش کے ساتھ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور غالباً تم بھی یہی چاہتے ہوگے، اس لیے برائے مہربانی اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور ہاں، جہاں تم نے اتنے بہت سارے احسانات میری ذات پر کیے ہیں وہیں ایک احسان اور کر دو، مجھ کو اپنی قید سے رہائی دے دو کہ تم جیسے بے حس اور احسان فراموش شخص کے ساتھ تعلق رکھنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ امید ہے کہ تم مجھے جلد از جلد آزاد کر دو گے۔ نبیل کے ہاتھ سے کوکب کا خط چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کوکب کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس دفعہ وہ اس کے کسی بہلاوے میں نہیں آئے گی۔ وہ یقیناً اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گھر میں چھائی خاموشی ایک دم سے بہت بڑھ گئی تھی۔ شاید نبیل کی ذات کے اندر اترتا سناٹا بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔